دین سیکھو، دین سیکھو، دین سیکھو۔ یہ موبائل رہتے تھے، جب ایک جگہ بستی آباد ہوتی تھی تو جو فطرت میں ہوتا ہے نا، اس میں مزاج عشق بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اس لیے عربی شاعری کو کوئی نہیں پہنچ سکا آج تک۔ عربی شاعری کو مزاج عشق میں، حس لطیف میں، حالانکہ وہ ان پڑھ تھے لیکن ان کا شاعر کھڑا ہوتا تھا بغیر تیاری کے 100 شعر فی البدی پڑھ دیتا تھا۔ فی البدی سے مراد ہے پہلے سے کوئی تیار نہیں کیے ہوتے تھے، بس کہتا تھا اور کہتا چلا جاتا تھا۔ تو عشق و محبت بھی عرب کا عشق زنا سے پاک تھا۔ میں نے عرب جاہلیت کی تاریخ پڑھی ہے، میں پڑھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا عجیب لوگ تھے، اور اللہ نے وہاں کسی فاتح قوم کو جانے کا موقع نہیں دیا کہ سب کہتے تھے ریت میں کیا پڑا جو ہم لیں، تو وہ محفوظ رہے، ان کی عربیت، ان کی فطرت محفوظ رہی، نہ ایرانی آ سکے، نہ اس میں رومن آ سکے، یہی اس وقت کی بڑی دو طاقتیں تھیں، نہ قبطی آ سکے جو مصر کی طاقت تھی، تو اپنی فطرت میں تھے۔ تو ان میں عشق و محبت کے جو اشعار ہے نا، وہ ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں، ترجمہ نہیں عربی۔ اگر عربی کی فہم ہو تو آدمی روئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ تو جب وہ ایک جگہ کو چھوڑتے تھے اور دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے تھے، پھر جب وہاں سے اسی قبیلے کے کسی شاعر کا گزر ہوتا تو وہ ایک دم وہاں گم ہو جاتا، پرانی بستی، پرانا منظر، خیمے اور محبوب کا آنا جانا، تو ایک دم ان کی زبان پھڑک اٹھتی تھی۔ عرب کا سب سے مشہور قصیدہ امرؤ القیس کا ہے، وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ ذکر کرتا ہے ان ایام کو جن ایام میں وہ یہاں رہتے تھے، اور وہ جس سے پیار کرتا تھا وہ وہاں ہوتی تھی۔ یہ تو ایک کردار ہے کہ پورے عرب میں یہ ثقافت تھی۔ تو وہ شاعر اپنا ایک قصیدہ لکھتا ہے تو اس سے پہلے اس تصور کو لاتا ہے۔ یہ شعبان سے جڑی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ گزر ہوتا ہے بس، اب تو وہ جگہ اجاڑ ہے لیکن وہاں وہ گارے کے نشان ہیں اور کچے اینٹوں کے نشان ہیں، خیموں کے کھونٹوں کے نشان ہیں۔ تو ایک دم پیچھے اس کے جھروکے کھلتے ہیں ماضی کے، اور وہ ایک دم آواز لگاتا ہے اپنے ساتھیوں کو، کفا کفا، ارے ٹھہر جاؤ۔ تو وہ اس کے ساتھی کہتے ہیں کیا ہو کیا ہو؟ نبکی من ذکر حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی، ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا رو لینے دو محبوب کی یاد میں، کفا ٹھہرو، نبکی من ذکر حبیب و منزل، تھوڑی دیر ٹھہرو، محبوب اور محبوب کے جگہ کو دیکھ کے مجھے آنسو بہانے دو۔ جو سقط اللواء، جو دخول اور حمل کے درمیان جگہ ہے، وہاں پر میرے محبوب کی بستی تھی اور ہم یہاں رہتے تھے۔ پھر وہ آگے قصیدہ چلتا، میں ویسے اشعار سنا دیتا ہوں، ترجمہ نہیں۔ کفا ٹھہرو ٹھہرو، کیا ہوا؟ کنب کے رونا ہے، من ذکر حبیب و منزل، عشق پر، معشوق پر، جگہ پر، اور پھر یہاں چھوڑ جانے پر۔ بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فصوضع فی المقرات لم یعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمالی ترى بعر الارعام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ وہ کہتا جب وہ قافلہ وہاں سے چل رہا تھا اور سارے جا رہے تھے اور شفٹ ہو رہے تھے اور میرے جانے کی کوئی ابھی سبیل نہیں تھی، تو میں ان کو جاتے دیکھ کر میرا حال وہ تھا جو حنظل، اس کی مثال میں دوں گا، ہماری عورتیں پیاز کاٹتی ہیں نا تو اس سے ایک گیس نکلتی ہے جس سے آنسو نکلتے ہیں،
بے تحاشا، جیسے کوئی بہت ہی رو رہا ہو۔ تو حنظل ایک کڑوا پھل ہے جس کو کوڑتما کہتے ہیں۔ یہ اس کو جب توڑتے ہیں تو اس میں سے بھی ایک گیس سے نکلتی ہے، تو وہ نکلتا ہے، آنسو نکلتے ہیں۔ تو اتنی خوبصورت تشبیہ لایا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ جا رہے تھے اور میرا میری محبوب بھی جا رہی تھی تو میں رونے لگا، نہیں، کأنی غدات البین یوم تحمل، جس صبح جدائی ہوئی اور انہوں نے رخت سفر باندھا اور چلے، لدا ثمرات الحی ناقف حنظلی، مجھے یوں لگا جیسے میں کیکر کے ساتھ بکھری ہوئی حنظل کوڑتمے کی بیلوں سے کوڑتمے توڑ رہا ہوں۔